بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامع ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شروف۔ آج میں آپ کو ورزش کے فوائد بتاؤں گا۔ ورزش کے فوائد سے تو سب آگاہ ہیں، لیکن آج میں آپ کو وہ فوائد بتلاؤں گا جو آپ کو کوئی نہیں بتاتا۔ دیکھیں جی، ہمارے جسم کے اندر فضلات اور فاسد مواد جمع ہو جاتا ہے۔ ان کو خارج کرنے کے لیے خوراک بھی معاون نہیں ہو سکتی، اور کسی بھی قسم کی کوئی بھی دوائی ہے وہ بھی ان فضلات اور مواد کو خارج کرنے کے اندر معاون نہیں ہو سکتی۔ اگر یہی فاسد مواد، یہی فضلات ہمارے جسم کے اندر رہیں تو تین طرح کے نقصانات ہوتے ہیں۔ یا تو یہ رطوبات ہمارے جسم کے اندر رہ کر تعفن پیدا کرتی ہیں، جس سے انسان کو کینسر بھی ہو سکتا ہے اور بڑی بڑی خطرناک موذی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح یہی رطوبت انسان کی حرارت غریزی اور رطوبت غریزی جس پر موت و حیات کا دار و مدار ہے انسان کا، اس کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح یہی رطوبت جسم کے اندر رہ کر، شریانوں کے اندر رہ کر سودے پیدا کر دیتی ہے، مسامات پیدا کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو بے چینی اور انسان کو اکتاہٹ سے محسوس ہوتی ہے، سانس جیسے بند سا ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے ورزش بہترین حل ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ورزش اس چیز کا نام ہے کہ انسان بڑے بڑے سانس لے۔ یہ ورزش کسی بھی قسم کی ہو، خواہ اس ورزش کے ساتھ ایک عضو کو فائدہ ہو یا پورے جسم کو فائدہ ہو، تو یہ انسان کے مادی امراض کو ختم کرتی ہے۔ اسی طرح انسان کی جو درینہ بیماریاں ہیں ان کو ختم کرتی ہے۔ انسان کی حرارت غریزی ہے، جس پر انسان کی موت و حیات کا ذکر ہے، اس کو بڑھاتی ہے، اس کو برانگیختہ کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ انسان کے جسم کے اندر جو سدے پڑ جاتے ہیں ان کو یہ کھولتی ہے۔ ورزش کا بہترین وقت صبح کا وقت ہے یا سپہر کا وقت ہے، جس وقت انسان کا جسم فضلات سے پاک ہو اور بول و براز سے پاک ہو اور انسان کی غذا ہضم ہو چکی ہو۔ یہ ورزش کا بہترین وقت ہے۔ ورزش دو طرح کی ہوتی ہے جس سے پورے جسم کو فائدہ ہوتا ہے، جیسے دوڑنا، اسی طرح گھوڑ دوڑ کرنا۔ ان ورزشوں کے ساتھ پورے جسم کو فائدہ ہوتا ہے، اور کچھ ورزشیں وہ ہیں جس کے ساتھ انسان کے مخصوص اعضاء، جیسے اونچے پڑھنے کے ساتھ، اونچی آواز پڑھنے کے ساتھ انسان کا سر، انسان کا سینہ، انسان کے جو آلات تنفس ہیں، سانس لینے والا سسٹم ہے، ریسپائریٹری سسٹم ہے، اس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ تینوں، سر، سینہ اور آلات تنفس، یہ فضلات اور فاسد مواد سے پاک ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر انسان زیادہ تیرے، زیادہ سوئمنگ کرے، تو یہ چیز انسان کے معدے کو تقویت دیتی ہے، معدے کو مضبوط کرتی ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جن کو جذام کوڑی کی بیماری ہے، یا پیٹ کے اندر پانی بھر آتا ہے، یا سکتے کی بیماری ہے، ان کے لیے کشتی کی سیر کرنا بہت مفید ہے۔ اسی طرح دل کی طاقت کے لیے کشتی چلانا، لیکن اس وقت جس وقت چاند کی روشنی تیز ہو، یہ انسان کے دل کو طاقت دیتی ہے۔ اسی طرح ہیوی چیزیں اٹھانا، بھاری بھاری چیزیں اٹھانا، بھاری بھاری ورزشیں کرنا، اگر انسان کے اندر بلغم زیادہ پیدا ہو جاتی ہے تو یہ بلغم کو ختم کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر انسان کے اندر رطوبات بڑھ جائیں، رطوبات کے ساتھ ساتھ انسان کا جسم بھاری ہو جائے، تو تیز چلنا، یہ
انسان کو ان رطوبات سے پاک بھی کرتا ہے۔ اسی طرح اطباء لکھتے ہیں اور محققین لکھتے ہیں کہ تیز چلنے کے ساتھ انسان کے گردوں کی صفائی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ضعف جگر میں مبتلا ہیں، ضعف جگر کے اندر یعنی جن کا جگر بڑا کمزور ہے، ان کی جگر کو فائدہ ہوتا ہے، ان کی جگر کو تقویت پہنچتی ہے، ان کا جگر فاسد مواد اور فضلات سے پاک ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔